ویلکم بیک. آج ایک اور اہم خبر جس پہ ہم بات کریں گے. بلاول بھٹو زرداری جو ان سے ہیں وہ آکسفورڈ سے آئے ہیں. آکسفورڈ سے آ کے کراچی میں ٹھہرے, کراچی سے اپنی والدہ کی قبر پہ گئے, وہاں پہ فاتح خوانی کی انہوں نے, اور آج اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. ان کو کیوں بلایا گیا, واٹ ور دا ریزنز, ان کو بلانے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ کیا اس لیے تو نہیں کہ وہ آ کے اور پرائم منسٹر کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا اعلان کریں آ کے خود, اور ان کو بلایا اس لیے گیا کہ پروبیبلی اس پہ ہم بات بھی کریں گے, ڈسکشن بھی کریں گے, کالز بھی لینے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس وقت تاج حیدر صاحب جو کہ پرانے منجھے ہوئے PPP کے اسٹالورڈ ہیں. ان سے بھی بات کریں گے, ان کے بھی ویوز چپ ان کریں گے. لیکن ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس وقت بلانے کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ وجہ تو نہیں تھی کہ ان کو بلایا گیا تاکہ وہ پرائم منسٹر کا اعلان کریں؟ کیونکہ مخدوم امین فہیم صاحب کو پروبیبلی وہ پرائم منسٹر نہیں بنانا چاہ رہے. تو اگر بلاول بھٹو زرداری جو کہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں, اگر وہ اس قسم کا اعلان کریں گے تو ان کو مخدوم صاحب کو اتنا برا شاید نہ لگے. اس پہ ہم بات کریں گے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, تاج حیدر صاحب سے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان. یہ کیا سینیریو بن رہا ہے؟ یہ ہم نے کل 5 بجے پریس کانفرنس قائم علی شاہ نے اور میں نے کی تھی. جناب سید قائم علی شاہ صاحب نے, اور سید قائم علی شاہ صاحب ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کر کے اور سکھر کی فلائٹ میں چڑھا کے آ رہے تھے. کوئی 1 گھنٹے چیئرمین بلاول جو تھے وہ وہاں پہ تھے, اور ہم نے تمام میڈیا سے گزارش یہی کی تھی, اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک نجی وزٹ پہ, پرائیویٹ وزٹ پہ ہیں. اور یہ بھی درخواست کی تھی کہ خاندان کی جو نجی زندگی ہے اس کا احترام کیا جائے اور افسانہ ترازی نہ کی جائے. ظاہر ہے اس خاندان پہ جو گزری ہے رانا صاحب آپ سمجھتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ اتنا بڑا سانحہ ان کے ساتھ ہوا, بچوں کے سر پہ سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے, بلکہ بچیاں دبئی میں ہیں تو بھائی یو کے میں کو چیئرمین زرداری صاحب کو سیاسی مصروفیات یہاں پہ رکی ہوئی. ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہماری فیملی ہوتی ہے, ہمارے بچے ہوتے ہیں. اور میں پھر آپ کی چینل کے ذریعے میڈیا سے اور تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نجی زندگی اور خاص طور سے اس خاندان کی نجی زندگی جو اتنے سخت ٹینشن میں ہے, میرے خیال سے یہ ان کا حق ہے کہ کچھ وقت کہ جب چھٹیاں ہوں, کلاسیں نہ ہو رہی ہوں, تو آپس میں مل بیٹھ سکیں. اور اتنے بڑے سانحے کے بعد ہر گھر میں ہماری بھی سر پہ سے سایہ اٹھا, تو ہم تو سب گھر والے مل کے بیٹھے اور ایک دوسرے کا سہارا بنے. اور یہ اس خاندان کو یہ بھی موقع میسر نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں اور غم کو بانٹ سکیں. اس لیے میں پھر ایک دفعہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایگریڈ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ درست فرما رہے ہیں, اور یہ بات کل ہی وضاحت اس کی ہو چکی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں تاج صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں, تھوڑا سا. ایک جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی عزت سب کے لیے ہونی چاہیے, ہمارے لیے بھی ہے. اور جو دکھ جس درد سے یہ خاندان گزر رہا ہے وہ بھی اس کو ہم بالکل فیل کرتے ہیں. میں بھی اس طرح نہ فیل کرتے ہوں جیسے وہ خود فیل کر رہے ہیں, لیکن اسی طرح تقریباً ضرور فیل کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از سر کہ وہ چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور اس موقع پہ جب کہ پرائم منسٹر کا انتخاب ہوا ہے, یہ نام ڈیسائیڈ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا, اور ابھی اناؤنسمنٹ ہونی ہے, تو اس لیے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ پروبیبلی ان کو بلایا گیا ہے کہ تاکہ وہ آ کے پرائم منسٹر کا اعلان کر کے واپس چلے جائیں. دیکھیے, اس کے لیے طریقہ کار طے کر لیا گیا ہے. اور جیسا کہ کو چیئرمین خود کہہ چکے ہیں کہ مشاورتی عمل جاری ہے, اور سینٹرل کمیٹی نے بھی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, کہ کو چیئرمین کو یہ اختیار دے دیا ہے. تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں, بولٹن مارکیٹ پہ بہت بڑا سٹا ہو رہا ہے کہ کون پرائم منسٹر بنے گا, کون نہیں بنے گا. یہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے, نجومیوں کا. نجومیوں نے لگا رکھا ہے کہ جی اس کے ستارے ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. لیکن جو ایک سیاسی طریقہ کار ہے, وہ سیاسی طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, مخدوم صاحب ہیں اور دوسرے بھی امیدوار ہیں. میں نہ صرف یہ کہ میرے ذاتی مراسم بہت اچھے ہیں سب سے,
لیکن یہ کہ بڑی اچھی بات ہے کہ پارٹی کے اندر 3 یا 4 امیدوار ایسے ہیں کہ جو ملک کے بہت اچھے وزیر اعظم ثابت ہو سکتے ہیں. میری ذاتی ترجیح کچھ ہو سکتی ہے, کسی اور کی کچھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, I'm sorry I'll have to cut you over here. ایک بیان شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, شیری رحمان صاحبہ نے ایک بیان دیا تھا, اس میں انہوں نے خود بولا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ان سے وہ پرائم منسٹر کے نام کا اعلان کریں گے. ایک تو میں نے شاید آپ کی نظر سے, لیکن یہ میں نے کہا کہ اعلان کرنا جو ہے وہ ایک منٹ میں اس پہ کم بیک ٹو دس ڈسکشن اگین. جاوید ہاشمی صاحب ایک ویری سیزنڈ پولیٹیشین, جی آپ کا بھی سلام دے دیتا ہوں میں. بڑا احترام ہے ان کا, اور میری نظر میں بلکہ میں جاوید صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن, مطلب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جاوید ہاشمی صاحب نے وہ کام کیا ہے کہ جو ہماری پارٹی والے کرتے ہیں. نہیں وہ بالکل, انہوں نے کافی تکلیفیں کاٹی تھی اور بڑے جی بالکل وہ کافی تکلیفیں کاٹی انہوں نے اڈیالہ جیل میں, اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, اور شیخ رشید صاحب کو ان کے گھر سے ہرایا انہوں نے. ہاشمی صاحب کین یو ہیئر می؟ جی میں سن رہا ہوں. اچھا ہاشمی صاحب, آپ کیسے ہیں, کیسا محسوس کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اسمبلی میں؟ جی میں تو سڑک پہ ہوں جی, آنا جانا لگا ہوا ہے اس وقت بھی, آپ سے جب گفتگو کر رہا ہوں. اور خیریت ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک, جی ٹھیک ٹھاک. اچھا میں کہہ رہا تھا, ہاؤ ڈو یو فیل لائک بینگ ان اسمبلی آفٹر لائک سو مینی ایئرز؟ جی بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی شروعات ہیں, اور یہ مجھے یہ چھٹی مرتبہ میں آیا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 5 مرتبہ آنا جو ہے وہ اتنا طاقتور بیک گراؤنڈ نہیں تھا انتخابات کے ذریعے جیسے مینڈیٹری ایشوز پہ موجودہ اسمبلی آئی ہے. تو یہ ایک بھرپور مینڈیٹ بھی ہے, اور یہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے, صرف عوام کی بنائی ہوئی اسمبلی ہے. تو میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں, بہت. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جی آپ کیبنٹ میں شامل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جی نہیں, میں نہیں کیبنٹ میں شامل ہو رہا. جی میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال پہلے بھی میں وفاقی وزیر تھا, تو اب اور دوستوں کو آگے آنے دینا چاہیے. ہماری رائے حمایت ہر طریقے سے حاصل رہے گی انہیں. اچھا لیکن آپ خود نہیں آنا چاہتے؟ جی نہیں, میرا بالکل خیال نہیں ہے. جی آپ کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو موقع دینا چاہتے ہیں, یا کہ اس کی وجہ ایک یہ تو نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب بھی وہاں پہ موجود ہے پریزیڈنسی میں, ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے؟ جی یہ بھی ایک وجہ ضرور ہے, کیونکہ وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں انہوں نے آئین ابروگیٹ کیا ہوا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میں ایک غلطی میں نے کی تھی 1978 میں, اور آج پھر میں 30 سال بعد بھی وہی غلطی دہراؤں کہ ڈسٹرکٹس نے آئین توڑا ہو, اور میں جا کر اس کے سامنے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاؤں. جی اچھا, کیا یہ بہتر نہ ہوتا, کیسا فیل کرتے آپ کیبنٹ میں جا رہے ہیں اور حلف لے رہے ہیں انہی سے جنہوں نے آپ کے خلاف مقدمات بنائے, آپ کیا فیس نہیں کرنا چاہتے؟ میری ذاتی طور پہ تو ضرور سیٹسفیکشن ہوتی, اور میں سمجھتا ہوں شاید پرویز مشرف صاحب کو بھی بہت اس میں ان کے لیے سکھی ہوتی کہ جس کو غدار کہا, باغی کہا, اب انہیں کو اقتدار سونپنے کے لیے حلف لے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے, ذاتی سیٹسفیکشن کی باتیں نہیں ہیں. ہمیں اس سے تھوڑا سا اباؤ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین توڑنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ذرا مشکل ہوگا میرے لیے. ٹھیک, اچھا 24 مارچ کو جاوید صاحب اجلاس بلا رہے ہیں؟ جی پتہ چلا ہے. نہیں آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. ہمیں تو باقاعدہ جب بھیجا جاتا ہے وہاں پہ اطلاع آتی ہے سیکرٹیریٹ کی طرف سے اسمبلی کے, اس کو ہم کنفرم کہتے ہیں. لیکن یہ موثوق سے بات کہی جا رہی ہے کہ 24 کو ہوگا اجلاس. اچھا یہ کب تک گورنمنٹ فارم کر لیں گے آپ؟ اس کے بعد تو پھر کوئی
راستہ باقی نہیں، کیونکہ پرائم منسٹر کو ہی منتخب کیا جاتا ہے جب اجلاس بلایا جائے، تو اس اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو ہم منتخب کر چکے ہیں. اب پارلیمنٹ کے سامنے، اسمبلی کے سامنے یہ دوسرا بڑا قدم ہوتا ہے کہ وہ اب اسپیکر کے بعد وزیر اعظم کا انتخاب، کیونکہ ہمارے ہاں آئین میں دوسرے ملکوں میں پارلیمنٹری صدر جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کسی ایک منتخب ممبر کو کہ وہ وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھائے اور بعد میں 3 I think we have lost him. آپ نے دیکھا ہے. We have not lost him, we have gained him. Yeah, probably you people have gained him, but we have lost him on the line. He's a very seasoned politician جی. اور بڑا انہوں نے ڈیالہ جیل میں بڑا انہوں نے ٹف ٹائم گزارا. اینڈ probably I met him once and he was of the view کہ آپ ان سے ملیں تو ان کے مزاج میں اتنی خاکساری اور اتنی محبت اور اتنی شرافت ہے، لیکن یہ کہ جس وقت یہ معاملہ ہوتا ہے تو بالکل چٹان کی طرح ثابت قدم انہوں نے. وہ ڈیالہ جیل میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو اس میں ہی واز ویری فرم اینڈ پرابلی پتہ نہیں اس وقت بک بھی لکھ رہے تھے اور اینڈ آل دیٹ اسٹف. اینی ویز جی دس از پارٹ آف لائف، یو نو ٹف ٹائمز ڈو ہیپن. آپ بتائیں اپنا تاج صاحب، اب کیا ہوگا؟ کیا اتنا ڈیلے کیا پرائم منسٹر کے نام پہ، وجہ کیا تھی کہ ریزن کیا ہے اس میں؟ اسٹریٹجی ہے کیا ہے؟ اسٹریٹجی وغیرہ جانے دیجیے، یہ اپنے بالکل ایک نارمل سی بات ہے کہ کنسلٹیشنز ہو رہے ہیں، اور جتنے زیادہ کنسلٹیشن وائی اتنی سیریز آف کنسلٹیشنز کیوں ہو رہی ہیں؟ وائی آر یو ان اے رش؟ I am not in a rush. People want to know. Why is everybody in a rush? People want to know. جو اصل کرائسس ہے وہ یہ کہ صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس نہیں بلائے جا رہے اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے وہاں. تو اصل پرابلم کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے نا، پرابلم از پریزیڈنسی، کہ پریزیڈنسی کی طرف سے جو رکاوٹیں، کیا پریزیڈنسی کیا کر رہی ہے؟ صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس نہیں طلب کر رہی. کیا ایک ریزن ہے صوبائی اسمبلی کے اجلاس طلب نہ کرنے کا اور صوبائی حکومتیں نہ بنانے کا؟ وہ تو آپ 18 فروری کو پریزیڈنسی والے تو کل آپ کو مبارک باتیں دیتے نہیں ہیں، آپ کے اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو. جناب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ اچھا کیوں نہیں بلایا جاتا؟ آپ مجھے کیا پتا، ان سے پوچھیے نا. نہیں آپ انہوں نے یہ حکم پیدا کیا ہے، آپ کو پتا ہوگا نا حکم انہوں نے پیدا کیا ہے کہ تاریخ پریزیڈنسی سے دی جائے گی، سمری گورنر صاحب ایشو کریں گے، سمری بنا کے لا منسٹری بھیجیں گے. یہ کوئی انلیگل طریقہ ہے؟ یہ بالکل انلیگل طریقہ ہے، یہ آئین میں ترمیم کی گئی. اوکے، تو واٹ از دا لیگل وے؟ لیگل وے یہ ہے کہ گورنر کال کریں. اچھا، تو یہ جو گورنر کال کر لیں اور الیکشن کے مطلب نوٹیفیکیشن کے فوراً بعد کال کر لیں. یعنی کیوں آخر ایک دن کی بھی تاخیر کی جا رہی ہے؟ اس کا کیا ایکسپلینیشن؟ یہ وضاحت تو وہ کریں کہ جناب ہم اس وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں. فرض یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اب آپ 1-2 دن کے بعد آپ کال کر لیں اس کو. اچھا، مطلب جس وقت کے نوٹیفائی ہو گیا، اسمبلی ان پلیس آ گئی. اب کیا سمجھتے ہیں، کیا ریزنز کیا ہوں گے؟ کیا کرنا چاہ رہی ہے پریزیڈنسی؟ جی نہیں چاہ رہا ہوگا. نہیں جی نہ چاہ رہا ہوتا تو الیکشن کیوں کرواتی پریزیڈنسی؟ بس الیکشن اس وقت آپ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوگی. الیکشن میں بے انتہا ریگنگ ہوئی. میں تو خود ریگنگ سیل کا تھا، میں تمام روز ڈیلی دھاندلی نامے بھیج رہا تھا، یہ تمام چیزیں. اور اب صرف اس وجہ سے کہ اس ریگنگ کے باوجود عوام نے اتنی بھاری اکثریت سے جمہوری پارٹیوں کو منتخب کیا ہے، کیا ہم یہ بھول جائیں؟ اس الیکشن میں جتنی ریگنگ ہوئی اس سے پہلے کبھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ایک چیز، میں کلیئر ہونا چاہتا ہوں، میں اپنا مائنڈ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ویورز بھی سننا چاہیں گے. جب ریگنگ ہوتی ہے تو ریگنگ ہوتی ہے، پھر جب جو ریزلٹس جو چاہیے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں. نہیں ریزلٹس تو یہ نہیں ہے. ریزلٹ اگر ریگنگ کی جاتی، ٹھیک ہے ریگنگ ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا ریگنگ نہیں ہوگی، میں کہہ رہا ہوں ریگنگ جب ہوتی ہے اور جب ڈیزائرڈ ریزلٹ چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اچیو کیے جاتے ہیں. تو ان دس پرٹیکولر کیس جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگنگ کی گئی ہے تو پھر ڈیزائرڈ جو ریزلٹس ہیں وہ کیوں نہیں ملے؟ مطلب یہ کہ اگر وہ چاہتے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ جو جتنا کچھ کر سکیں، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ 2 فورسز ہیں عوامی قوت کو اگر وہ پوری طرح نہ کچل سکیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی اور نہیں کر پائے. تو اس سے یہ تو نہیں ہو گیا کہ میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں. میں ایک تاج صاحب سیکرٹری جنرل سے ہیں پیپلز پارٹی،
پرویز اشرف صاحب جن سے وہ لائن پہ پارلیمنٹیرینز کے آپ کے تو ساتھی ہیں. جی کیسے ہیں پرویز صاحب؟ جی جناب خیریت سے. آپ ٹھیک ہے رانا صاحب؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی. السلام علیکم پرویز صاحب. تاج حیدر صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. جی میرا بھی بہت بہت جناب سلام و آداب تاج حیدر صاحب کو. وزیر اعظم کا اعلان ابھی کر دیں گے آپ؟ بس جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں ایک آدھ دن اور کیجیے گا. نہیں انتظار کیا, یہ تو گانے شروع کر دیں. ہم کیا کریں؟ نہیں کیا گانے گائیں؟ آپ کو گانے گا کے سنوائیں. اب تو شیڈول آ گیا ہے, اب تو کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. جی آپ نے بولا تھا کہ جناب امین فہیم صاحب جو ان سے وہ واقعی حقدار ہیں پرائم منسٹرشپ کے. نہیں میں ذرا تصحیح کر لوں. میں نے کہا تھا کہ مخدوم امین فہیم صاحب جو ہیں وہ امیدوار بننے کے حقدار ہیں. ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر امیدوار بنے, لیکن جس کو پارٹی پھر الاؤ کرے وہ کنٹیسٹ کر سکتے. تو پھر اس طرح تو آپ بھی حق رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ حق رکھنا تو جو ہے نا, آپ ہماری اتنی بڑی پارٹی ہے, اس میں سینکڑوں بندے ایسے ہیں جو وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اچھا تو پھر کس کو بنا رہے ہیں آپ؟ اتنا چھپانے کی کیا بات ہے؟ آپ دعا کیجئے کہ کس کے سر پہ ہما بیٹھتی. یہ تو جلدی فیصلہ جی. ابھی تو میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ شیڈول آ گیا آج. اچھا کیا بلاول صاحب کریں گے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے اعلان؟ جی بلاول صاحب انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے. لیکن جی آپ کے سامنے تاج صاحب انہوں نے بول رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب اعلان کریں گے. اگر یہ اعلان اچھا یہ میں ایک منٹ کرتا ہوں, میں اس کی کال نپٹا لوں. اچھا پرویز صاحب یہ مجھے بتائیں کہ چلے وہ انہوں نے آپ نے ان کو بلایا, ان کو آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے پروبیبلی, ان کا میرے خیال میں سیمسٹر بریک تو ابھی نہیں, ابھی تو سیمسٹر چل رہے ہیں آکسفورڈ میں. جی ان کے پاس ٹائم تھا آنے کا, اور وہ آئے اور آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ شہید کے قبر پہ تشریف لے گئے اپنی والدہ ماجدہ کے. جی تو ابھی وہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد بھی آئیں گے. ٹھیک, ابھی پہنچ نہیں گئے اسلام آباد؟ جی وہ بس میں تو ابھی کیونکہ اسلام آباد سے باہر ہوں. جی میں بھی ابھی اسلام آباد پہنچوں گا, تو میرے علم میں نہیں ہے اس وقت ان کا شیڈول نہیں. اچھا پرویز صاحب ایک چھوٹی سی جو تھی لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, وہ اس لیے یہ آ رہی ہے کہ بلاول صاحب کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان کے منہ سے پرائم منسٹر کا جو کینڈیڈیٹ ہے یا پرائم منسٹر جو بنیں گے ان کا نام لیا جائے, تاکہ جو لوگوں کی کچھ لوگوں کی دل آزاری جو ان سی ہے وہ نہ ہو اور پارٹی کے اندر کوئی رفٹ پیدا نہ ہو. دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک سمبولک چیز بھی ہوتی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کیونکہ چیئرمین ہے پارٹی کے, یہ واقعی ایک تاریخی بات ہے, اور یہ اس پہ اپنا ایک مثبت امپیکٹ ہے. لیکن جہاں تک رفٹ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی ہمیں نہ تو اس کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے. کیوں رفٹ پیدا ہوگی؟ اس لیے کہ نا ایک چیز پرویز صاحب آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں میں, لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا, بتانا یہ چاہوں گا کہ دیکھیں کچھ لوگ جیسے مخدوم امین فہیم صاحب ہیں, وہ ان کو کئی دفعہ پرائم منسٹرشپ آفر ہوئی لیکن انہوں نے ریفیوز کی. آج اگر بلاول بھٹو صاحب, میری گزارش سن لیجیے آپ, اگر آج بلاول بھٹو صاحب اگر اعلان کرتے ہیں مخدوم امین فہیم کے علاوہ کسی آدمی کا جو کہ پرائم منسٹر بنیں گے, تو پروبیبلی اس چیز کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ جی بھٹو صاحب بینظیر بھٹو محترمہ کے صاحبزادے نے یہ اعلان کیا ہے اور وہ ان کی دل آزاری نہ ہو, پروبیبلی وہ ایک کوشچن بن جائے گا بیچ میں, جو کہ مخدوم امین فہیم صاحب کے لیے ایک پرابلم نہیں کریٹ ہوگی. یا ان کے ساتھ جو ان کے حامی ہیں وہ اس چیز کو مختلف اینگل سے لیں گے. رانا صاحب میں جہاں تک مخدوم امین فہیم صاحب کو جانتا ہوں, مجھے یقین ہے, اور وہ کبھی بھی پارٹی میں رسک ڈالنے کی بات نہیں سوچتے, نہ وہ سوچ سکتے ہیں. جہاں تک بلاول زرداری صاحب کا تعلق ہے, بھٹو زرداری صاحب کا, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ چیئرمین ہے, ان کا اپنا ایک مقام ہے, اور آصف علی زرداری صاحب بھی کو چیئرمین ہے, وہ بھی نہایت ان کا اپنا ایک احترام ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر بلاول زرداری صاحب پاکستان میں موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زبان سے یہ بات نکلنی پارٹی کے لیے زیادہ بہتر ہے, زیادہ مثبت ہے, زیادہ اچھائی ہے, اور اس میں ایک زیادہ محبت کا عنصر بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب جو ان سے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملاقات کریں گے کہ نہیں؟ کن سے جی؟ پریزیڈنٹ صاحب سے, پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب سے. اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. اچھا کیونکہ ایک کسی اخبار میں یہ خبر چھپی ہے,
اس لیے میں اس کی بنا پہ ایک سوال کر رہا تھا آپ سے. نہیں جی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. راجہ پرویز اشرف صاحب, آپ دیکھیں کہہ رہے تھے تاج حیدر صاحب کہ میں نے شیری رحمان صاحبہ کو بھی کوٹ کیا, اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی بولا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے اعلان کریں گے. آپ نے شاید پوری طرح سنا نہیں کیا کہا. جی میں نے کہا, انہوں نے کہا سمبولک ویلیو ہے. تو لیکن یہ کہ دورہ نجی نہیں, پھر وہ آپ تھوڑا سا مکس اپ نہیں کر رہے آپ چیزیں. انہوں نے خود بھی آپ کے سامنے کہا کہ ایک سمبولک ویلیو بھٹو بھی آئی ہوئی ہیں. وہ آئی ہیں, پوری فیملی ساتھ ہے, اور یہ کہ اچھا چھوٹی بہن بھی ساتھ ہے. جی جی, اور خدا اس خاندان جس نے اتنے دکھ دیکھے, بالکل بالکل یہ خوشیاں دیکھیں. اور ٹھیک, اچھا اب مجھے بتائیں آپ کہ یہ آگے جو سی صورتحال ڈیولپ ہوگی, آپ نے کیبنٹ بنائی, اس میں نواز لیگ کے لوگ بھی ہوں گے. پہلے وہ ریلکٹنٹ تھے نواز لیگ کے لوگ کیبنٹ میں شامل ہونے کے لیے, پھر اس کے بعد انہوں نے حامی بھری. یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ از اٹ لانگ ٹرم؟ کیوں, مطلب یہ کہ وہ تو نیکسٹ لیکن ایک ہوتا ہی میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں. نیکسٹ الیکشن جو سے آپ لوگ کس کے خلاف لڑیں گے؟ دیکھیے, یہ پہلا جو اس وقت مرحلہ تھا وہ یہ کہ فوجی آمریت کو ملک سے ہٹایا جائے, ٹھیک, اور اس کے بعد آئین کو بحال کیا جائے, ٹھیک, اور اس میں کامیابی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور عوام کا اتنا بڑا پریشر ہے. اس کے بعد یہ کہ اگلا الیکشن جو ہے اس میں پارٹیوں کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہوگا. پارٹیاں ساتھ بھی ملیں گی, الیکشن کے بعد بھی پارٹیوں کے درمیان ہوں گے. لیکن یہ کہ ایک چیز جو کہ پٹری سے اتر چکی تھی, اور ایک میجورٹی جو آرٹیفیشل بنائی جاتی تھی, جو ریگنگ کی جاتی تھی, جو یہ تمام چیزیں کی جاتی تھیں, تو وہ ریگنگ کر کے بھی دیکھ لیا کہ فیل ہو گئے. آئین میں بھی آئین کو بھی اب درست جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے, اور عدلیہ بھی تمام کی تمام بحال ہو رہی ہے. تو ادارے اگر مستحکم ہوں گے, اس کے بعد اپنے اپنے سیاسی نظریات ہیں, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف سیاسی نظریات رکھنے والی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے والی اس دفعہ بھی چند سیٹوں کے علاوہ ایک دوسرے کے خلاف ہم لڑیں, لیکن اس کے بعد آ کے ہم نے قومی مفاد کے اندر اور جو ہمارے مشترکہ مقاصد تھے اس کے لیے ہم نے اعلان مری کیا. اگر میں if I'm getting it wrong just correct me, but if I'm getting it right آپ پھر مجھے اس پہ انڈورس کریں گے کہ نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں. میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن بھی ہم نے اٹ واز اے 3-way فائٹ اسپیشلی ان پنجاب. اس الیکشن میں بھی مطلب کہیں وہ ایک پہ ہیں, ہم دو پہ ہیں, کہیں ہم ایک پہ ہیں, وہ دو پہ ہیں. تاج صاحب کہ آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا, کہہ نہیں سکتے. ابھی تو یہ 5 سال کی آگے کی جو بات ہے, میرے خیال سے جو پریزنٹ مومنٹ ہے اس میں ذرا ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آپ نے دیکھا یہاں پہ راجہ پرویز اشرف صاحب سے ہم نے بات کی, اور اس کے علاوہ ہم نے انوار حیدر صاحب سے ہم نے بات کی, اور جاوید ہاشمی صاحب سے ہم نے بات کی. ان کے ویوز لیے ہمارے ساتھ تاج حیدر صاحب موجود تھے. بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے گفتگو کی ہمارے ساتھ, اور بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک نجی دورے پہ آئے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں یہاں پہ مطلب فیملی گون تھرو سو مینی ہارڈ ٹائمس, اور وہ سارا دیکھ رہے ہیں. تو ان کو اپنی ایک پرائیویٹ لائف بھی ہے, اور وہ ایک نجی دورے پہ آئے ہوئے ہیں. جبکہ شیری رحمان نے اور پرویز اشرف صاحب نے کہا ہے کہ سمبولک ان کا ہوگا یہاں پہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کا اعلان جب ہوگا تو سمبل کے طور پہ وہ یہاں پہ ہوں گے. Thank you very much for joining me today. My email address is rm@businessplus.tv. Please do send me your feedback, and I'll try to get back to you. Thank you very much. Allah Hafiz.